معزز سامعین، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت واقع ہونے والے چند واقعات ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے تو وہ بھی پڑھیں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر جب مدینہ میں پھیلی تو ہر شخص پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ دل ماننے کو تیار نہ تھے اور عقل کام نہیں کر رہے تھے۔ اسی حالت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے یا لوگوں کے ہجوم کے درمیان کھڑے ہوئے اور لوگوں سے خطاب کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کچھ منافقین یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، حالانکہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، وہ اپنے رب کے پاس گئے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام بن عمران کو طور پر 40 دن کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور اس کے پیچھے لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، حالانکہ وہ 40 دن کے بعد واپس آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات مسلسل دہرا رہے تھے اور لوگ حیرت اور خوف کے عالم میں خاموش کھڑے تھے، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ میں نہیں تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے مدینہ، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطاب کر رہے ہیں لوگوں سے، تو انہوں نے کسی سے بات نہیں کی، انہوں نے کسی کی طرف توجہ دی، سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا، آپ کو بوسہ دیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے وہ موت بھی چکھ لی جو اللہ نے ہر ایک کے لیے لکھی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ خاموش نہیں ہوا تو اسے خاموش کیے بنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں سے خطاب کرنے لگے اور فرمایا، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے تھے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی مریں گے نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ آیت بیان کرتے ہی لوگوں میں ایک ایسی حالت ہو گئی گویا کہ لوگ یہ آیات پہلی دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے منہ سے سن رہے ہیں۔ لوگوں کی ہوش اب واپس آنے لگی تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم جیسے ہی میں نے یہ آیت سنی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میں کھڑا نہ رہ سکا اور زمین پر گر پڑا، تب مجھے یقین ہوا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اسی وقت ایک اور معاملہ سامنے آیا۔ انصار کے چند بزرگ لوگ ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اس وقت کی بات ہے، تو انہوں نے اسلام کی مدد کی اور ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، اس لیے خلافت میں ان کا حق بھی بنتا ہے۔ وہاں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے جو انصار کے بڑے صحابی تھے، گوا کے سردار تھے انصار کے، اگرچہ وہ بیمار تھے مگر انصار ان کی قیادت میں جمع تھے۔ یہ خبر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تو وہ فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور دونوں حضرات ثقیفہ بنی سعدہ کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وقت غفلت کا نہیں بلکہ امت کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا وقت ہے۔ تو یہ تھے چند واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت سامنے آئے تھے۔ تو بعد کے واقعات پھر کبھی اور سنائیں گے۔ یہ واقعات سارے تاریخ ابو جعفر محمد ابن جریر طبری کا جو کتاب ہے تاریخ الامم والملوک، اس کا جو اردو ترجمہ کیا گیا ہے، اس کا جلد نمبر 1 404 صفحہ ہے۔ جن حضرات کے پاس بھی یہ کتاب ہے، جن کو مہیا ہے، وہ وہاں سے یہ واقعات پڑھ سکتے ہیں۔